ہزار داستان بائے انور علیگی۔ 4-5 دن سے سکون تھا۔ آرزو جب سے واپس آئی تھی گھر میں کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی تھی۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر کمال رائے نے ستارہ کو مستقل آرزو کے کمرے میں سونے کی ہدایت کر دی تھی۔ وہ قالین پر گدا ڈال کر سو جاتی تھی۔ شروع میں 1-2 رات وہ نیچے سونے سے خوفزدہ ہوئی تو آرزو نے بیڈ روم میں پڑے صوفے پر سونے کی ہدایت کی۔ اب صوفے پر وہ آرام سے سونے لگی۔ اس طرح 4-5 دن سکون سے گزر گئے۔ کوئی اس کی راہ میں آئے، کوئی اس کی تنہائی میں مخل ہو، یہ بات اس کو ہرگز پسند نہ تھی۔ پہلے وہ خواب میں آیا۔ آرزو نے دیکھا وہ ایک کنویں پر پانی بھر رہی ہے۔ ساری رسی کھینچنے کے بعد جب ڈول اوپر آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ڈول میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ اسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس نے تو ڈول کو کنویں میں ڈال کر پانی بھرا تھا اور اوپر کھینچتے ہوئے وہ بھاری بھی محسوس ہوا تھا، لیکن جب ڈول پکڑ کر اس نے کنویں کی منڈیر پر رکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ وہ ڈول کو دوبارہ کنویں میں پھینکتی ہے۔ جب ڈول پانی سے بھر جاتا ہے اور بھاری محسوس ہونے لگتا ہے تو وہ رسی کو کھینچنے لگتی ہے۔ ایک مرتبہ ڈول پھر کنویں سے باہر آتا ہے تو دیکھتی ہے ڈول پھر پانی سے خالی ہے۔ تیسری مرتبہ وہ اس عمل کو دہراتی ہے۔ جب ڈول کنویں سے باہر آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اس ڈول میں رنتارو پھیلا ہوا ہے۔ اس کے سر پہ رکھا ہوا ہیرا جگمگا رہا ہے اور 2 حصوں میں بٹی زبان بار بار اس کے منہ سے نکل رہی ہے۔ وہ ایک دم پھن پھیلا کر دور سے پھنکارتا ہے۔ آرزو ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اسے اپنے کمرے سے نکالو۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک آواز گونجتی ہے اور اسی وقت آرزو کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ گھبرا کر ستارہ کی طرف دیکھتی ہے۔ ستارہ آرام سے محو خواب تھی۔ وہ ایک اطمینان بھرا سانس لیتی ہے اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ سونے کی کوشش کرتی ہے لیکن نیند اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور ایک جملے کی تکرار بار بار اس کی سماعت میں گونجنے لگتی ہے، اسے کمرے سے نکالو، اسے کمرے سے نکالو۔ اس حکم کے پیچھے غصہ تھا، تنبیہ تھی، ساتھ ہی التجا بھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ وہ اب نہیں چاہتی تھی کوئی اس کے کمرے میں آئے۔ وہ ستارہ کو اپنے ساتھ سلا کر بڑی مطمئن تھی، لیکن وہ تو مطمئن نہیں تھا۔ آرزو نے ستارہ کو اپنے کمرے میں سلا کر اسے اپنے پاس آنے سے روک لیا تھا، لیکن وہ کوئی پابندی قبول کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اسے کمرے میں آنے سے کون روک سکتا تھا؟ وہ سوچتی رہی اب کیا کرے، پھر سوچتے سوچتے سو گئی۔ اس تنبیہ کے باوجود ستارہ کو کمرے سے نہیں ہٹایا گیا تو اس نے خود ہی اسے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ الل صبح جیسے ہی آرزو کے کمرے سے نکل کر اپنے کوارٹر میں پہنچی کہ منہ ہاتھ دھو کر دوبارہ بنگلے میں آئے تو وہ اس کے باتھ روم میں موجود تھا۔ جب وہ واش بیسن پہ کھڑی اپنے منہ پر آنکھیں بند کیے صابن لگا رہی تھی تب اس نے اس کے پیر پر پھن مارا اور لہراتا ہوا باتھ روم سے نکل گیا۔ اس کے کاٹتے ہی ستارہ نے اپنا پیر زور سے جھٹکا اور صابن لگی آنکھوں کو کھول کر نیچے دیکھا۔ اس نے باتھ روم کے دروازے سے ایک سنہری سانپ نکلتے دیکھا۔ سانپ کو دیکھتے ہی ستارہ نے ایک زوردار چیخ ماری، اماں! وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور سروری اس کی چیخ سن کر جاگ گئی۔ ستارہ اس کے اوپر زور سے گری، ہائے ماں! سروری ہڑبڑا کر اٹھی اور اسے سنبھالتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ اماں مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بولی، ہائے میں مر جاؤں۔ سروری فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے جلدی سے ستارہ کو لٹایا، تولیے سے اس کا منہ صاف کیا، بولی، دکھا کدھر کاٹا؟ یہاں پاؤں میں۔ سروری نے اس کا پاؤں دیکھا، وہاں ایک چھوٹا سا دھبا موجود تھا۔ سروری نے پہلا کام تو یہ کیا کہ پاؤں کو ٹخنے سے اوپر ڈوری سے کس دیا تاکہ زہر اوپر نہ جائے۔ اس کے بعد وہ دوڑتی ہوئی اپنے کوارٹر سے نکلی۔ دلدار لان میں موجود تھا اور پودوں کے درمیان سے کوڑا نکال رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر کہا، دلدار، کوارٹر میں جا، ستارہ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، میں بیوی کو جا کر بتاتی ہوں۔ دلدار نے فوراً اپنا کام چھوڑا اور اپنے کوارٹر کی طرف دوڑا۔ سروری بھاگتی ہوئی آرزو کے کمرے میں پہنچی۔
कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और आरजू बेखबर सो रही थी। सरवरी ने आहिस्ता से आरजू के बाजू पर हाथ रखा और बोली, बीबी। आरजू की आंख फौरन ही खुल गई। उसने एक नज़र ऊपर देखा तो सितारा की जगह सरवरी का परेशान चेहरा नजर आया। अरे सरवरी, तुम खैरियत? आरजू एक झटके से उठकर बैठ गई। बीबी, खैरियत नहीं है, सितारा को सांप ने काट लिया है। ओह! आरजू के दिल को एकदम झटका लगा। उसकी नज़र फौरन सोफे की तरफ गई। सोफा खाली था। उसने सरवरी से पूछा, कहाँ है सितारा? वो घर में है जी। मुंह धो रही थी तो उसके पाँव में सांप ने काट लिया। सरवरी ने जल्दी जल्दी बताया। अच्छा, तुम चलो, ऐसा करो, उसे बाहर लेकर आओ, मैं बाबा को जगाती हूँ, उसे फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। आरजू उछलकर खड़ी हुई और सरवरी के बाहर निकलने से पहले खुद ही निकल गई। आरजू ने अपने बराबर वाला कमरा देखा। वो इस बेडरूम में ना था। वो दौड़ती हुई ऊपर वाले बेडरूम में गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। आरजू ने आहिस्ता मगर जल्दी जल्दी दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर में कमाल राय ने दरवाज़ा खोल दिया। वो स्लीपिंग सूट में था और आंखों में नींद थी। आरजू को दरवाजे पर देखकर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। वो उसे परेशान देखकर परेशान हो गया। घबरा कर बोला, क्या हुआ बेटा? बाबा, सितारा को सांप ने काट लिया है। कमाल ने चौंक कर पूछा, बेटा तुम नीचे चलो, लाल मोहम्मद से कहो गाड़ी निकाले, मैं आया। ठीक है बाबा। आरजू दरवाजे से ही पलट आई। बंगले में हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। हर शख्स को मालूम हो गया था कि सितारा को सांप ने काट लिया है। सब इधर उधर भाग रहे थे। दोनों सिक्योरिटी गार्ड सांप तलाश करते फिर रहे थे, मगर अब सांप वहाँ कहाँ था? वो तो अपना काम दिखाकर जा चुका था। कमाल राय बहुत तेजी से तैयार होकर नीचे आया। इतनी देर में सितारा को गाड़ी में डाला जा चुका था। इसकी हालत अब खराब हो रही थी। उस पर नीम गशी की सी कैफियत तारी थी। आरजू उसे एक गिलास नींबू का पानी पिला चुकी थी, लेकिन उसकी हालत संभलने के बजाय वक्त गुजरने के साथ साथ बिगड़ती चली जा रही थी। चलो जल्दी करो, कमाल राय ने गाड़ी में बैठते ही हुक्म दिया। ड्राइवर लाल मोहम्मद ने गाड़ी रॉकेट की तरह बंगले से निकाली, फिर जेली सड़कों से तेजी से गुजरता हुआ बड़ी शाहरा पर आया। गाड़ी तेज रफ्तारी से चली जा रही थी। अचानक पीछे से दिलदार की आवाज़ आई, लाल मोहम्मद ज़रा गाड़ी रोको। लाल मोहम्मद ने फौरन ब्रेक पर पांव रखा और गाड़ी को झटका लगने से बचाते हुए गाड़ी सड़क के किनारे रोक ली। क्या हुआ? कमाल राय ने पीछे मुड़कर पूछा। मालिक, मुझे एक सपेरा नजर आया है। इन लोगों के पास सांप के कांटे का इलाज होता है। अगर आप इजाज़त दें तो एक नज़र उसे सितारा को दिखा दूं। सपेरा कहाँ है? पीछे आ रहा है, दिलदार ने गाड़ी की पिछली स्क्रीन से देखते हुए कहा। अच्छा लाल मोहम्मद, गाड़ी बैक करो, उसे दिखा लेते हैं। दिखाने में तो कोई हर्ज नहीं है, कमाल राय ने दिलदार की राय से इत्तेफाक करते हुए कहा। फिर लाल मोहम्मद गाड़ी बैक करके सपेरे के करीब ले आया। वो सपेरा अपनी धुन में चला आ रहा था। वो गैरवे रंग की शलवार कमीज पहने था। इसके सर के बाल बहुत लंबे और चमकीले थे। बारीक मूछें, क्लीन शेव, सांवला रंग, दरमियाना कद और हाथ में बीन और कंधे पर पड़ी झोली। दिलदार ने गाड़ी से उतरकर फौरन इसका रास्ता रोक लिया। इस सपेरे ने पहले गाड़ी रोकी, पहले गाड़ी को और फिर दिलदार को देखा, लेकिन वो मामला समझ नहीं सका। किसी गाड़ी वाले को इससे भला क्या काम हो सकता था। तब दिलदार फिर इसके सामने आ गया और बोला, ओ भाई, क्या तुम सांप के कांटे का इलाज जानते हो? हाँ जानता हूँ, वो फौरन बोला। फिर जल्दी से आओ गाड़ी में। किसको काटा है? एक लड़की को, दिलदार ने बताया, मेरी बेटी है। सितारा सरवरी की गोद में लेटी थी। इसके पांव दरवाजे की तरफ थे। सपेरे ने गाड़ी के दरवाजे में खड़े होकर सितारा के पांव का मुआयना किया। उसे अंगूठे से 2 इंच ऊपर एक स्याह और गोल निशान नजर आया। इस निशान को देखकर सपेरा हैरत ज़दा रह गया। इसने अपनी ज़बान से किसी हैरत का इजहार ना किया, लेकिन इसके चेहरे पर हैरत के साथ एक खुशी भी फैल गई थी। बाबा, इस लड़की को कहाँ ले जाते हो? वो बोला। अस्पताल ले जा रहा हूँ, कमाल राय ने कहा, जो गाड़ी से उतर आया था। सपेरे ने एक नज़र कमाल राय पर डाली। उसने अंदाजा कर लिया कि वो गाड़ी का मालिक है और कोई बड़ा आदमी है। कमाल राय से मुखातिब होकर बोला, यहाँ से घर कितनी दूर है? करीब ही है, 2-3 मिनट का रास्ता होगा, कमाल राय ने बताया।
साईं, घबराने की जरूरत नहीं है, लड़की को घर ले चलो, ये ठीक हो जाएगी, इसे सांप ने काटा नहीं है, वो सपेरा गाड़ी में बैठते हुए बोला। गाड़ी वापस चल पड़ी। ओ भाई, ये क्या कह रहे हो? दिलदार फौरन बोला। लड़की ने खुद सांप को काट कर जाते हुए देखा है। वो एक सुनहरी सांप था। सुनहरी सांप? सपेरा ये सुनकर चौंका। हाँ, वो हमारे घर में बहुत बार नजर आया है, लेकिन अभी तक इसने किसी को काटा नहीं था, दिलदार ने बताया। बाबा, काटा तो इसने अब भी नहीं है, इसने सिर्फ मुंह मारा है। वो सांप इतना जहरीला है कि अगर उसे काट लेता तो लड़की 2 मिनट भी जिंदा नहीं रहती। इसकी फनकार से देखो लड़की का क्या हाल हुआ है। खैर, घबराने को ठीक हो जाएगी और मैं इस सांप को भी पकड़ कर ले जाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? कमाल राय ने पूछा। रवाला है जी मेरा नाम, ये मेरा आबाई पेशा है। मेरा बाप शाह बाबा सपेरों का सरदार है। हमारा पूरा खानदान सपेरों का है जी। मेरी एक बहन भी सपेरन है, इसने बड़े बड़े खतरनाक सांप पकड़े हैं। नाम पूछने के नतीजे में रावला ने अपना पूरा खानदान का तारुफ करा दिया। बाद लोगों को बोलने का कितना शौक होता है, बस जरा सी चाबी देने की देर होती है, कमाल राय ने सोचा। गाड़ी बंगले में रुकते ही दिलदार ने सितारा को एहतियात से गाड़ी से उतारा और उसे अपने दोनों हाथों में उठाकर बंगले के निचले हिस्से की तरफ चला आया। रावला इसके पीछे पीछे था। जब दिलदार बरामदे से उतरकर लॉन की तरफ बढ़ा तो रावला ने उसे रोक लिया और बोला, लड़की को इस घास पर लिटा दो और एक ब्लेड ले आओ। दिलदार ने सितारा को लॉन पर लिटा दिया। अभी यहाँ साया था। सरवरी अपने क्वार्टर से जाकर दिलदार के शेव बनाने के सामान से एक नया ब्लेड निकाल लाई। आरजू कमाल राय के बराबर खड़ी थी और इस सपेरे को बड़े गौर से देख रही थी। सपेरे ने सितारा की टांग पर बंधी डोरी खोली और डोरी की वजह से इसकी टांग पर जो सुर्ख निशान बन गया था उसे देखा। सितारा की हालत अभी तक गैर थी। वो कभी आंखें खोलती, कभी बंद कर लेती। इसकी आंखों में किसी की पहचान नहीं थी। रावला ने अपनी झोली में हाथ डालकर कोई चीज टटोली और जब वो चीज इसके हाथ में आ गई तो उसने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। इसके हाथ में छोटी सी गोल डबिया थी जिस पर शीशा लगा हुआ था। नस्वार खाने वालों के पास ऐसी डिबिया आम पाई जाती हैं, लेकिन इस डिबिया में नस्वार नहीं थी। एक छोटा सा खुरदरा सा पत्थर रखा हुआ था। ये पत्थर रावला ने अपने हाथ में लिया और उसे अपने मुंह के करीब कर लिया। वो शायद कुछ पढ़ रहा था। सब लोग महवे हैरत उसे देख रहे थे। ब्लेड अभी तक सरवरी के हाथ में था और सितारा आंखें बंद किए बेसुध लेटी थी। रावला ने कुछ देर के बाद इस पत्थर पर फूंक मारी, इशारे से सरवरी से ब्लेड मांगा। उसने ब्लेड का कागज हटाकर एक तरफ फेंका और ब्लेड एक उंगली और अंगूठे के दरमियान पकड़कर सितारा के पांव पर उस जगह जहां एक अठन्नी बराबर स्याह निशान था ब्लेड की नोक मार दी और ब्लेड सरवरी को वापस कर दिया। फिर उसने इस स्याह निशान को अपनी चुटकी से दबाया तो काले रंग का एक कतरा उभरा। तब उसने इस पत्थर को निशान पर रख दिया और उसे अपने अंगूठे से दबा दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद वो दिल ही दिल में कुछ पढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब उसने जहर मोहरा हटाया तो वो हल्के गुलाबी रंग से एकदम स्याह हो चुका था और सितारा के पांव का स्याह निशान गायब हो चुका था। वहां सुकड़ी हुई सी खाल थी, जैसे छाल फट जाने की सूरत में हो जाती है। रावला ने इस जहर मोहरे को चारों तरफ घुमाकर इसका बगौर जायजा लिया और फिर इसने खड़े होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। फिर एक गुलाब के पौधे पर उसकी निगाहें टिक गईं। लड़की को अंदर ले जाएं, इसको आधा कप चाय पिला दें, ये आधे घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहकर वो गुलाब के पौधे की तरफ बढ़ा। उसने गुलाब के पौधे के पास से अपनी उंगलियों से मिट्टी हटाई। 2 इंच का गड्ढा बन गया तो उस रावला ने वो जहर मोहरा जो गुलाबी से काला हो चुका था इस गड्ढे में रख दिया और उस पर मिट्टी डालकर ढांप दिया। फिर उसने अपना हाथ इस बंद गड्ढे के ऊपर रख दिया और कुछ पढ़ने के बाद इसने बाएं हाथ को अपने सर पर घुमाया और एकदम खड़ा हो गया। इतनी देर में सितारा को क्वार्टर में ले जाया जा चुका था। कमाल राय और आरजू लॉन में मौजूद थे। रावला वापस आया, इन दोनों के नजदीक आकर बोला, साईं,
اس پتھر کو کوئی نہ نکالے، میں کل اپنے شاہ بابا کے ساتھ آؤں گا، پھر یہ پتھر میں خود نکالوں گا۔ اور یہ اس کی نظر آرزو پر پڑی تو وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اس نے اب تک آرزو کو غور سے نہیں دیکھا تھا، اب اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کمال رائے کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ وہ ذرا اونچے لہجے میں بولا، ہاں پھر اور؟ راؤلا کو جیسے ہوش آ گیا، اس نے آرزو سے نظریں ہٹا کر کمال رائے کو دیکھا اور بولا، سائیں یہاں تو کھیل ہی کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ کمال رائے کی سمجھ میں اس کی بات نہ آئی۔ میں کل آؤں گا اپنے باپ کے ساتھ لے کر، اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے خالی ڈبیا جھولی میں ڈالی، اپنی جھولی کاندھے پر سنبھالی اور بین ہاتھ میں پکڑ کر چل پڑا۔ سلام سائیں۔ ارے ٹھہرو، بات تو سنو، کمال رائے نے جلدی سے کہا۔ راؤلا جاتے جاتے رکا، بڑے ادب سے بولا، جی سائیں۔ کمال رائے نے جیب سے 500 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے، راؤلا یہ رکھ لو۔ سائیں یہ کیا ہے؟ راؤلا نے نوٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی یہ تمہارا انعام ہے اور کیا؟ نہیں سائیں، اس علاج کا ہم پیسہ نہیں لیتے، اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ راؤلا نے بتایا، بھائی یہ تمہارے کام کا معاوضہ ہے، میری خوشی ہے، رکھ لو۔ نہیں سائیں، میں کل آؤں گا، اگر وہ ہمارے ہاتھ آ گیا تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ کون؟ کمال رائے نے پوچھا۔ سائیں وہ سنہری سانپ، وہ ایک نایاب سانپ ہے، راؤلا نے بتایا، بے حد قیمتی۔ راؤلا اگر تم نے اس سانپ کر لیا تو تمہارا ہی ہوگا، لیکن منہ مانگا انعام تمہیں الگ دوں گا، اسے پکڑ کر مار دو تو یوں سمجھو میری بڑی مشکل حل ہو گئی۔ سائیں میں جانتا ہوں، میں نے بی بی کو دیکھ لیا ہے، اللہ سائیں بی بی کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ بے فکر ہو جائیں، کل میرا باپ آئے گا، اس نے بڑے بڑے سانپوں کو کی طرح پکڑ لیا ہے، یہ سانپ بھی پکڑا جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ راؤلا نے تسلی دی۔ تم کل کب آؤ گے؟ سائیں ہم کل شام کو آئیں گے، رات کو یہیں بسیرا کریں گے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہرگز نہیں، شوق سے، رات کو رہو، میرے مہمان ہو تم۔ اللہ سائیں آپ کو خوش رکھے، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر آرزو کو دیکھا اور بولا، بی بی سلام۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ راؤلا کے جانے کے بعد آرزو بولی، تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، اگر وہ سانپ پکڑا گیا تو ایک بڑی مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ دیکھیں بابا کیا ہوتا ہے، وہ غیر یقینی انداز میں بولی۔ اچھا میں کپڑے تبدیل کرتا ہوں، تم ذرا ستارہ کو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر کمال رائے اپنے کمرے کی سمت چلا گیا۔ ٹھیک ہے بابا۔ آرزو ستارہ کے کوارٹر کی طرف چل پڑی۔ وہ اس گلاب کے پودے کے پاس سے گزری جس کی جڑ میں وہ پتھر دفن تھا جس نے ستارہ کے پاؤں سے آنن فانن زہر کھینچ لیا تھا اور اس کی رنگت گلابی سے سیاہ ہو گئی تھی۔ اس پتھر کو مٹی میں دبانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ سپیرا اس پتھر کو یہاں کیوں دبا کر گیا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ معمولی سپیرا رنتارو جیسے خطرناک سانپ کو قابو میں کر لے گا؟ یہی سوچتی ہوئی آرزو ستارہ کے کمرے میں پہنچ گئی تو ستارہ بیڈ کی بیگ سے ٹیک لگائے چائے پی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب تھوڑی سی رونق آ گئی تھی، اس کے ہوش و حواس بھی بحال تھے۔ آئیں بی بی، سروری ستارہ کے پاس سے اٹھتی ہوئی بولی۔ سروری تم بیٹھو، میں ذرا اس کی شکل دیکھنے آئی ہوں، ابھی چلی جاؤں گی۔ بی بی ادھر میرے پاس آ جائیں۔ ستارہ اپنے پاؤں سکیڑتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ہاں ری اب بول تو کیسی ہے؟ تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ بی بی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس سپیرے نے تو کمال کر دیا، ستارہ نے خوش ہو کر کہا۔ شام کا وقت تھا، آرزو اپنے کمرے میں اسٹڈی میں مصروف تھی۔ ستارہ دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں آندھی طوفان کی طرح چلی آ رہی ہے؟ آرزو مسکرا کر بولی۔ بی بی وہ سپیرے لوگ آ گئے ہیں، ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، ستارہ نے بتایا۔ کہاں ہے وہ؟ آرزو نے پوچھا۔ وہ جی باہر کھڑی ہے دروازے پر۔ اچھا اس کو بلا لاؤ اندر، آرزو نے کہا، پھر فوراً ہی کچھ سوچ کر بولی، ٹھہرو میں خود ہی باہر چلتی ہوں۔ اور جب آرزو اپنے کمرے کے دروازے پر آئی تو عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، تیو۔
نہیں بیبی، میں تیو نہیں ہوں، میرا نام شہوارہ ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ آرزو کو یقین نہیں آیا، اور اسے یقین آتا بھی کیسے؟ وہ بالکل تیو جیسی تھی، وہی سیاہ لباس، وہی جگمگاتی آنکھیں، سانولی پرکشش رنگت، وہی جان لیوا مسکراہٹ۔ یہ تو تیو ہے، مگر یہ کہہ رہی ہے میں شہوارہ ہوں۔ کیا تمہاری کوئی بہن بھی ہے؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں بیبی، میری کوئی بہن نہیں، میرا بس ایک ہی بھائی ہے، راؤلا، اسے آپ دیکھ چکی ہیں، شہوارہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اچھا، خیر آؤ۔ آرزو نے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ ایک ادائے بے نیازی سے چلتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی چال بھی تیو سے ملتی تھی، ٹھہر ٹھہر کر ایک خاص انداز سے قدم اٹھانا۔ شہوارہ نے کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں بند کیے کیے وہ قالین پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور خود کلامی کے انداز میں بولی، کمرہ تو اس وقت بالکل خالی ہے۔ آرزو نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، وہ خاموش رہی، جانے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ شہوارہ نے بیٹھے بیٹھے ایک گہرا سانس لیا اور تفہیمی انداز میں گردن ہلائی، آرزو کی طرف دیکھا جو اب اپنے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ ستارہ شہوارہ کے نزدیک ہی قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس عورت کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس کمرے میں اس کی خوشبو بسی ہے، شہوارہ نے آرزو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آرزو نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ اس وقت ایک اور کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شہوارہ میں اسے اس قدر کشش محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا بے اختیار جی چاہ رہا تھا وہ اس سے لپٹ جائے۔ یہ کس قسم کا جذبہ تھا، وہ یہ سوچنے سے قاصر تھی۔ بی بی، یہ کب سے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ شہوارہ نے اب براہ راست آرزو سے سوال کیا۔ کون؟ آرزو ایک دم چونک کر بولی۔ بی بی، وہی جس کی اس کمرے میں خوشبو بسی ہے۔ مجھے تو کمرے میں کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ آرزو نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ تم یہاں قالین پر کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ، صوفے پر آ جاؤ۔ آرزو کا پھر بے اختیار جی چاہا وہ شہوارہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھانے کے بجائے اپنے ساتھ بٹھائے، لیکن وہ صرف سوچ کر رہ گئی، اپنے دل میں مچلتے جذبے کو دبا لیا۔ نہیں بی بی، میں یہاں ٹھیک ہوں، شہوارہ نے کہا، پھر ستارہ سے مخاطب ہوئی۔ کیا تمہیں بھی کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی؟ ہاں، مجھے تو محسوس ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی ہے، بی بی کے کمرے سے یہ خوشبو آتی رہتی ہے، کبھی ہلکی کبھی تیز، ستارہ نے کہا، لیکن مجھے تو اس وقت کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ آرزو نے کہا، یہ خوشبو آپ کے دل اور دماغ میں بسی ہوئی ہے، اسی لیے آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، شہوارہ نے کہا۔ شاید، آرزو نے پرخیال انداز میں کہا۔ آرزو، کسی نے پکارا اور پھر پکارنے والا کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کمال رائے تھا۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ شہوارہ کمال رائے کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ گئی۔ کمال رائے نے شہوارہ کو بغور دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی تو تم یہیں ہو نا؟ آرزو نے پوچھا۔ جی بی بی، شاہ بابا جب تک اسے پکڑ نہیں لیتے ہم یہیں ہیں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی ستارہ بھی چلی گئی۔ ان دونوں کے نکل جانے کے بعد کمال رائے خالی دروازے پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ کیا ہوا بابا، خیر تو ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں اس عورت کو میں نے کہاں دیکھا ہے؟ کمال رائے ہیں بابا؟ آرزو یہ سن کر حیران رہ گئی۔ آپ نے بھی اس عورت کو دیکھا ہے؟ بھی کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا، میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ بالکل تیو کی صورت ہے، وہی شکل، وہی صورت، وہی چال ڈھال اور وہی۔ میں تو اسے دیکھ کر بے اختیار اس کا نام پکار اٹھی تھی، وہ مجھے تیو جیسی ہی نظر آتی ہے۔ تیو کون؟ کمال رائے۔ بابا، وہ میری انا تھی، اسی نے مجھے پالا تھا، اسی کا میں نے دودھ پیا اور اب سمجھ میں آیا۔ آرزو کو بات کرتے کرتے خیال آیا، مجھے اس عورت کو دیکھ کر بے پناہ کشش کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ میرا جی چاہ رہا تھا میں اس کے گلے لگ جاؤں۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اب سمجھ میں آ گیا۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا تھا۔ یہ تو ان سپیرات آئی ہے، مجھے معلوم ہوا کہ وہ تمہارے کمرے میں ہے تو میں فوراً ادھر آ گیا۔ دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔
اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ شہوارہ، آرزو نے بتایا۔ لیکن آپ نے تیوہ کو کہاں دیکھا ہوگا؟ یہ ہو بہو تیوہ کی شکل ہے۔ سوچنا پڑے گا۔ جب مجھے یہ یاد آیا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے تو پھر ضرور کہیں دیکھا ہے۔ یاد کرنا پڑے گا۔ یاد کر لیں، آرزو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آ گیا یاد۔ کمال رائے نے ایک زوردار چٹکی لائی اور دھم سے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، اسے میں نے ایک باغ میں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دیو ہوکل آدمی بھی تھا۔ یہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک گڑیا رکھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، جب تم 5-6 سال کی تھی۔ میں نے اس عورت کو اور اس کے ساتھی مرد کو ناریل کے ذریعے آگ میں جلا دیا تھا، لیکن یہ عورت نگاہوں میں رہ گئی تھی۔ میں نے تمہاری دادی سے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا تھا۔ اچھا، آپ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے پرتجسس لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے کہا تھا ماں وہ بڑی پرکشش عورت تھی، اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ آدمی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ماں نے کہا، ہائے پتہ نہیں کون چڑیل تھی۔ میں نے ہنس کر پوچھا، ماں کیا چڑیلیں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں؟ مجھے یاد آ گیا، یہ وہ بالکل اس کی ہم شکل۔ کمال رائے نے خوش کہا۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آرزو نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کمال رائے نے پوچھا۔ مجھ سے ملنے آئی تھی، یہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، آرزو نے بتایا۔ یہ لوگ مجھے کافی ماہر معلوم ہوتے ہیں، مجھے پکا یقین ہے یہ اس سنہری سانپ کو ضرور پکڑ لیں گے، کمال رائے نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ آرزو نے جواب میں کچھ نہ کہا، ایک ٹھنڈا سانس ضرور لیا۔ ان تینوں نے اپنی نشست کے لیے لان کا انتخاب کر لیا تھا۔ تینوں کے پاس جھولیاں تھیں، ان جھولیوں میں ایک ایک پٹاری تھی، کچھ سامان تھا۔ تینوں کے پاس اپنی اپنی بین تھی۔ شاہ بابا کے پاس جو بین تھی وہ سب سے خوبصورت تھی۔ اس بین پر مختلف رنگ کے پتھر جڑے ہوئے تھے، ان کے علاوہ کچھ سکے بھی چپکے ہوئے تھے۔ شاہ بابا بالکل راؤلا کی کاپی تھے، بس ان دونوں کی عمروں میں فرق تھا۔ وہ باپ بیٹے لگنے کے بجائے ایک دوسرے کے بھائی محسوس ہوتے تھے۔ ہاں ری شہبورہ، اس کی جگہ دیکھی؟ شاہ بابا نے شہوارہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بابا، جگہ بالکل صاف ہے، شہوارہ نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے رات کو جال لگانا پڑے گا، شاہ بابا نے کہا۔ بابا، گلاب کے پودے کے پاس سے راؤلا نے آواز لگائی۔ ادھر آؤ۔ ہاں کیا ہوا؟ شاہ بابا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ادھر پتھر نہیں ہے، راؤلا نے بتایا۔ لے گیا کیا؟ شاہ بابا نے پوچھا۔ اس کا کوئی نشان ہے؟ ہاں بابا، نشان تو نظر آ رہا ہے، راؤلا بولا۔ چلو، اس کی موجودگی کا یقین ہو گیا۔ ہمارے پاس پتھر بہت، شاہ بابا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ راؤلا گلاب کے پودے کے پاس سے اٹھ کر شاہ بابا کے پاس آ بیٹھا۔ بابا، کام شروع کر دیں؟ شہوارہ نے بابا کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ ہاں شہوارہ، تو آلاپ لگا، شاہ بابا نے کام شروع کرنے کی ہدایت دی۔ تب راؤلا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹین کا ڈبہ تھا، اس میں کوئی سفید پاؤڈر تھا۔ وہ پاؤڈر اس نے ہاتھ میں لے کر گھاس پر ڈالنا شروع کیا۔ اس طرح ان تینوں کے اطراف ایک دائرہ سا بن گیا۔ وہ تینوں اس حصار میں سما گئے۔ شہوارہ نے اپنی بین سنبھال لی۔ شہوارہ کی بین کالے رنگ کی تھی اور اس پر سفید رنگ کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ شہوارہ نے پہلے اپنے باپ کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، اس کے بعد اپنی بین کو چوما اور منہ میں دبا کر بجانا شروع کیا۔ بین بجاتے ہوئے اس کے گال ایک خاص انداز میں پھول اور پچک رہے تھے۔ بین کی آواز پورے بنگلے میں گونج رہی تھی۔ بین کی آواز سن کے گھر کے سارے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں نے سپیروں کو بین بجاتے دیکھا، لیکن سپیرن کو بین بجاتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ کمال رائے اور آرزو بھی آ گئے۔ وہ دونوں برآمدے میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ کمال رائے شہوارہ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بین بجاتی ہوئی وہ اسے کوئی غیر انسانی مخلوق لگ رہی تھی۔ وہ تینوں ایک مثلث کی شکل میں بیٹھے تھے۔ شاہ بابا کی کمال رائے کی طرف پیٹھ تھی، جبکہ شہوارہ اور راؤلا اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ تب اچانک شاہ بابا نے ہاتھ اٹھایا تو شہوارہ نے فوراً بین بجانا بند کر دی۔
फिर शाह बाबा और राउला को इशारा किया। इशारा पाते ही राउला ने अपनी बीन मुंह में लगाई और शुरू हो गया। शहवारा अपनी बीन गोद में रखकर योगा के अंदाज में बैठ गई। इसने अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर लीं। कमाल राय की नज़रें अब राउला पर थी, लेकिन गाहे गाहे वो शहवारा को भी देख लेता था और जब उस पर नज़र पड़ती तो हटाने को जी न चाहता। शहवारा में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि आदमी उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाता और जब देखने लगता तो इससे नज़रें हटाना मुश्किल हो जाता। शहवारा आंखें बंद किए बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ हो, राउला की बीन से निकलते सुरों में डूब गई हो। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि किसी की नज़रें इसके चेहरे का तवाफ कर रही हैं। तब उसका ज्ञान ध्यान भंग हो गया। उसने अचानक आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसकी नज़रें कमाल राय पर पड़ी। वो बड़ी महवियत से उसे देख रहा था। शहवारा चंद लम्हे अपनी चमकीली आंखों से उसे देखती रही, फिर फौरन ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी सारी तवज्जो ज्ञान ध्यान पर लगा दी। राउला की बीन की आवाज़ इसकी समाज से टकराने लगी और वो अमल करने में मसरूफ़ हो गई। अभी कुछ देर ही हुई थी, राउला की बीन के सुर फिजा में बिखर रहे थे। शहवारा बीन की आवाज़ में डूबी हुई थी। वो ज्ञान ध्यान में मगन थी, कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थी कि फिर उसकी तवज्जो हटी। उसे अपने चेहरे पे किसी की नज़रें महसूस हुईं। वो बावजूद कोशिश के अपनी आंखें बंद ना रख सकी। उसने आंखें खोली तो कमाल राय को फिर अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। फिर नज़रों से नज़रें मिली, आंखों का तसादुम हुआ, दोनों के दिलों में हलचल सी मची। कमाल राय ने फौरन अपनी नज़रें हटा लीं और आरजू को गर्दन मोड़कर देखा। वो बहुत गौर से शहवारा को देख रही थी। शहवारा ने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अब राउला के बीन बजाने का वक्त ख़त्म होने को था और शहवारा अपना अमल अभी तक पूरा नहीं कर पाई थी। इसने कोशिश करके आंखें बंद रखीं, लेकिन उसका ध्यान बार बार बट रहा था। उसकी बंद आंखों में कमाल राय की तस्वीर घूम रही थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। राउला ने बीन बजानी बंद कर दी, लेकिन शहवारा का अमल पूरा ना हुआ। शहवारा को बड़ी शर्मिंदगी हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब वो इस बात को छुपा भी नहीं सकती थी। अमल पूरा न होने की वजह से सारा खेल बिगड़ जाता। ये जिंदगी का मामला था, एक ज़बरदस्त सांप से मुकाबला था। ज़रा सी गलती इनको दूसरे जहान में मुंतकिल कर सकती थी। जब शाह बाबा ने अपनी बीन मुंह में लगाई तो शहवारा ने जल्दी से कहा, बाबा ठहरो, क्या हुआ? शाह बाबा ने बीन अपने मुंह से निकालते हुए हैरत ज़दा लहजे में पूछा। बाबा, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, शहवारा ने झिझकते हुए कहा। क्यों? शाह बाबा ने उसे घूर कर देखा। तेरा ध्यान कहाँ है? इस तरह करेगी तो हम सब तो मुश्किल में फंस जाएंगे। बाबा, अब ऐसा नहीं होगा, शहवारा ने बड़े यकीन से कहा। बाबा, तुम मेरी जगह आ जाओ। ठीक है, आ जाता हूँ। ये कहकर शाह बाबा अपनी जगह से उठ गया। जब वो शहवारा की जगह बैठा तो उसकी जहांदीदा नज़रों से फौरन मामले को ताड़ लिया। कमाल राय अब उसके सामने था। कमाल राय एक खूबसूरत आदमी था। अगर शहवारा का इसकी जानिब से ध्यान बट रहा था तो कोई अनोखी बात न थी, लेकिन इस काम में जिसके लिए वो यहाँ आए थे, ज़रा सी भी चूक उन्हें मौत की नींद सुला सकती थी। तब शाह बाबा अचानक ही उठ गया। शहवारा ने हैरत से उसे देखा। शाह बाबा ने अभी 2 कदम आगे बढ़ाए थे और इससे पहले कि वो हिसार से निकलता, बाबा, शहवारा ने फौरन कहा, हिसार? ओह! शाह बाबा एकदम चौंक कर रुका। मुझे तो याद ही नहीं रहा। फिर उसने खड़े खड़े कमाल राय से मुखातिब होकर कहा, साहब जी, आप बीबी को लेकर अंदर जाएं, साथ ही अपने नौकरों को भी ले जाएं। बस कोई एक आदमी यहाँ छोड़ दें ताकि ज़रूरत के वक्त आपको पैगाम भेजा जा सके। ये सुनते ही कमाल राय फौरन खड़ा हो गया। वो आरजू से मुखातिब होकर बोला, आओ बेटा, चलें बाबा। आरजू कुर्सी छोड़ते हुए बोली। कुर्सी खिसकने की आवाज़ पे शहवारा ने मुड़कर पीछे देखा। कमाल राय भी इसी की तरफ देख रहा था। दोनों की नज़रें चार हुईं, फिर दोनों ने घबरा कर नज़रें फेर लीं। कमाल राय आरजू का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल आया। उसने वहाँ खड़े मुलाजमिन को वहाँ से हट जाने का इशारा किया। इसका इशारा पाते ही सब लोग वहाँ से हट गए।
پھر اندر جا کر اس نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو ان سپیروں کے پاس بھیج دیا۔ اسے ہدایت کر دی کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً اسے مطلع کرے۔ میدان صاف ہونے کے بعد شاہ بابا نے چاروں طرف دیکھا اور پھر شہوارہ سے مخاطب ہو کر بولا، چل جی شہوارہ، پھر سے الاپ لگا، اور اب جاپ بھنگ نہ ہو۔ نہیں بابا، اب ایسا نہیں ہوگا، شہوارہ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ چل پھر شروع کر۔ شہوارہ نے اپنی بین منہ میں لگائی اور ایک لمبی تان لی۔ اس کے گال ایک خاص انداز میں، اس مرتبہ اس کے بین بجانے کے انداز میں والہانہ پن تھا۔ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد بابا نے شہوارہ کو روکنے اور راولا کو شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ راولا کی بین شروع کرتے ہی شہوارہ نے اپنی بین گود میں رکھ لی اور یوگا کے سے انداز میں بیٹھ گئی، اور اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں بند کر لیں، بڑے اطمینان سے جاپ کرنے لگی۔ اب اسے اپنے چہرے پہ کسی کی نظریں محسوس نہیں ہو رہی تھیں، لیکن اس کے دل کے دروازے پر آہٹیں محسوس ہو رہی تھیں، جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کے دل پر دستک دے رہا ہو، اسے ہولے ہولے پکارتا ہو۔ اس نے جاپ کرتے کرتے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تاکہ اس تصور کو توڑ سکے۔ آنکھیں کھولیں تو اپنے باپ کو گھورتے پایا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جلدی جلدی پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ بامشکل تمام اس نے راولا کی بین بند کرنے سے پہلے اپنا عمل مکمل کر لیا۔ راولا نے بین بجانی بند کی تو شاہ بابا نے اپنی بین منہ سے لگا لی۔ اس کے بین شروع کرتے ہی راولا نے اپنی بین گود میں رکھ لی اور گیان دھیان میں مصروف ہو گیا۔ شہوارہ نے بھی اپنا عمل جاری رکھا۔ جب اس نے بین بجانی بند کی تو یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اب شاہ بابا نے بھی اپنی بین گود میں رکھ لی اور یوگا کے سے انداز میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ بابا نے پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند کی، اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور بولا، شل۔ اس کی آواز سن کے شہوارہ اور راولا نے کہا، شل شل۔ کوئی 1 گھنٹے تک یہ عمل جاری رہا۔ بنگلے کے لان پر وقفے وقفے سے شل شل کی آوازیں گونجتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔